کہ اگر میرا بال بھی بیکا ہوتا ہے، خدا نخواستہ اگر ڈسپرین کی گولی سے بھی میں مرتا ہوں تو ذمہ دار مولانا اور اس کی اولاد ہوگی. بزدلی کے لیے ساری عمر پڑی ہے، لیکن اس وقت جو ہے خاموش رہنا یا بزدلی دکھانا. صدر صاحب کے پاس آئینی اختیار ہیں آرٹیکل 45 کے تحت سزائے معاف کرنے کا، اور ذاتی طور پہ میں نہیں سمجھتا ہوں، کیونکہ اس ایشو پہ خان صاحب سے ایک دفعہ برسبیل تذکرہ ذکر ہوا. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے پائے کا سیاستدان معافی نامے کی درخواست لکھے گا اور سزا معطل کروائے گا. یہ خان سے میں ریموٹلی بھی ایکسپیکٹ نہیں کرتا ہوں. وہ جیل کے قید و بند کو ترجیح دے گا، اپنے بنائے گئے صدر سے اپنی رہائی کی درخواست نہیں کرے. کیا تحریک انصاف مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ مل کر اسمبلی میں بیٹھے گے؟ یہ فیصلہ بھی نہیں ہوا ہے کہ کن کے ساتھ مل کے ہم نے بیٹھنا ہے. کل میں خان صاحب سے مل رہا ہوں اور دیگر ذمہ داران بھی مل رہے ہیں، تو کل تک معاملات واضح ہو جائیں گے. اچھا مروان صاحب، یہ کہیے گا کہ آپ نے جیسے پارٹی کو بھی تجویز دی اور یہاں پہ بھی اعلان کر رہے ہیں کہ اسلام آباد کی طرف مارچ یا دھرنا کیا جائے، تو یہ دھرنا یہ نگران حکومت کے خلاف ہوگا، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوگا یا جوڈیشری کے خلاف ہوگا؟ سب کے خلاف. آپ کس کے خلاف دھرنا؟ سب کے خلاف. سب ملے ہوئے ہیں، سب نے تو یہ کرایا ہے. والی بال کے میچ میں ایک بال اٹھاتا ہے دوسرا کٹ مارتا ہے، تو یہ یہی تو ہے. سب نے مل کے، الیکشن کمیشن، اسٹیبلشمنٹ، سپریم کورٹ، سب نے مل کے ملک کو اس نہج پہ پہنچایا. تو لہٰذا ہمارا اختلاف اور احتجاج ان سب کے خلاف ہے. پی ایم ایل این کلیم کر رہی ہے کہ ہم نے 30 سے 35 ریزرو سیٹیں اچیو کر لی ہیں. ریزرو سیٹوں کے حوالے سے آپ کی پی ٹی آئی کی کیا پلاننگ ہے؟ جو ہماری نام دے گئے تھے تحریک انصاف کے حوالے سے، کیا کسی جماعت کے ساتھ مل کر کوئی اس کے اندر؟ جی ہاں، وہ ہمیں کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، ہمیں اپنی ریزرو سیٹیں ملیں گی. شیراز مروت صاحب، آپ نے اپنی ذاتی رائے تو دی ہے کہ لانگ مارچ کرنا چاہیے اسلام آباد کی جانب. جو دیگر کور کمیٹی کے ارکان تھے، کیا ان کی جانب سے بھی اتفاق کیا گیا ہے؟ اگر نہیں کیا گیا تو ان کی کیا رائے تھی اس معاملے پر؟ میں نے آپ کے سامنے اپنی رائے ظاہر کی ہے. میری رائے کے ساتھ کوئی اگری کرے یا نہ کرے، میرا اپنا ایک موقف ہے. یا اس وقت جو ہے عوام کی مینڈیٹ کی توہین ہونے دینا، یہ پاکستان کے ساتھ ظلم و جبر کے برابر ہوگا. ضرورت ہے پی ٹی آئی کی قیادت کو کہ لبیک کہیں. حالات یہ سب کو کہیں آر او کے دفتر کے سامنے دھرنا دی، سے کیا حالات سدھرنے ہیں؟ یہ ایک بین الاقوامی مسئلہ بن چکا ہے. یہ کسی ایک آر او کا مسئلہ نہیں ہے، نہ ایک کینڈیڈیٹ کا ہے. یہ پاکستان کی پوری آبادی کا مسئلہ ہے، تمام پاکستان کا ہے. لوگوں نے 185 ممبران نیشنل اسمبلی کو منتخب کیے پی ٹی آئی کا. اب آپ ان کو ریڈیوس کر کے 92 پہ لے آئے. عمران خان کی جانب سے کوئی ڈائریکشن دی گئی ہے لانگ مارچ کے حوالے سے؟ نہیں، میں نے یہ اپنی رائے ظاہر کی آپ ہے. کل جا کر ان سے بات کریں گے؟ میں تو یہ رائے میں نے اپنی کور کمیٹی کی جو ہماری گروپ ہے اس میں بھی میں نے ظاہر کی ہے. اب خان صاحب جو ہیں وہ فائنل اتھارٹی ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ میری رائے درست ہیں یا حالات کے مطابق ہمیں یہ راست اقدام اٹھانا چاہیے تو وہ شاید اگری کر لے، اور اگر دوسرے دوست پریویل کرتے ہیں تو جو بھی فیصلہ ہوگا صاحب. ذرا کنفیوژن ہے چونکہ رپورٹ یہ ہو رہا ہے کہ جیسے ابھی آپ نے کال دی ہے کہ کارکنان اس وقت اسلام آباد پہنچے. یہ ذرا کلیریفائی کر دیجیے گا، کیا ابھی آپ کال دے رہے ہیں کارکنان کو اسلام آباد پہنچنے کی؟ نہیں، میں نے یہ تو میری کال نہیں ہوگی، یہ تو پارٹی کا فیصلہ ہوگا. یہ تو میں نے اپنی رائے دی ہے کہ میری رائے یہ ہے کہ ہمیں کارکنان کو اسلام آباد پہنچنے کی کال دینی چاہیے. یہ میری رائے ہے، یہ پارٹی کا فیصلہ نہیں ہے. نہ خان صاحب نے ابھی تک اس فیصلے کی اس حوالے سے کوئی فیصلہ کیا ہے. مروت صاحب یہ بتائیے گا کہ رشین فیڈریشن، کامن ویلتھ اور یورپی یونین سمیت امریکہ کی جانب سے بھی ان انتخابات پہ سوالات اٹھائے گئے. بحیثیت وکیل، ایک تو یہ بتا دیجیے گا کہ کیا پی ٹی آئی بھی یونائٹڈ نیشن کو اس حوالے سے کوئی خط لکھنے جا رہی ہے؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کتنی ایسی سیٹیں ہیں جو الیکشن ٹریبونل، ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ سے واپس پی ٹی آئی کو مل سکتی ہیں؟ ہمارے پاس یہ بھی اطلاعات آئی ہے کہ انہوں نے فارم 47 کو جسٹیفائی کرنے کے لیے جو جن پولنگ اسٹیشنوں میں ٹیمپرنگ کر کے دھاندلی کی ہے، اب ان کے بکسوں میں ریپلیس کریں گے ووٹس کو، یعنی کہ ٹپے لگا کے اتنی ووٹ دلوائیں گے اور دوبارہ بکسوں کو سیل کرائیں گے. چونکہ ووٹ بھی ان کی تحویل میں، اسٹاف بھی ان کا ہے،
تو لہذا یہ بھی امکان ہے کہ وہ کہیں گے کہ جی آئیں بکسے کھول دیں، اور بکسوں میں جو ہیں یہ جو فارم 45 ہیں یہ پرائمری ڈاکیومنٹ ہے، یہ اوریجنل ڈاکیومنٹ ہے، فرسٹ ڈاکیومنٹ ہیں جس کی بنیاد پہ نتائج مرتب ہوتے ہیں. اور فارم 47 جو ہیں اگر دوسرا آتا ہے، کیونکہ یہ الیکشن کمیشن کو کاپی جاتی ہے، اس کی کاپی ڈی سی کو جاتی ہے، اس کی کاپی ڈی آر او کو جاتی ہے، اس کی کاپی پولنگ سٹیشن میں موجود ہر ایجنٹ کو ملتی ہے. تو لہٰذا وہ تمام کاپیاں کلیکٹ کرنا اور ان کو غائب کرنا یہ ان کے بس سے باہر ہے. تو لہٰذا فارم 45 کی بڑی اہمیت ہے، سگنیفیکینس ہے. ایک چیز آپ اور بھی دیکھیں نا، جو علاقہ انہوں نے منتخب کیا سینٹرل پنجاب میں، شاید کچھ حالات ایسے ہوں گے کہ وہاں پہ تمام حلقوں میں اس طرح داؤ چلانا ممکن نہیں تھا، لیکن پنڈی، اسلام آباد اور یہ جو جہلم تک کا علاقہ ہے، اس کو نارتھ پنجاب کہتے ہیں، نارتھ پنجاب کو چنا ہے، اور یہ ساری داندلی میجارٹی نارتھ پنجاب میں کی گئی ہے. اچھا مروت صاحب یہ بتائیے گا، 2 روز پہلے ٹویٹ کیا تھا آپ نے، پھر ڈیلیٹ کر دیا، مریم نواز کے حوالے سے کوئی ٹویٹ تھا، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ آپ نے دیکھی تھی وہ ٹویٹ؟ آپ نے دیکھی تھی ٹویٹ؟ آپ سے میں پوچھ رہا ہوں جس نے سوال کیا ہے. گوندو صاحب بتائیں. آپ نے دیکھی تھی کہ آپ غلط بیان نہیں کر رہے ہیں؟ میں نے کوئی ٹویٹ نہیں کی تھی. وہ ٹویٹ میرے نام پہ جیلی اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں. آپ سوال سوچ سمجھ کے کیا کریں، پہلے اپنی تحقیق تو کیا کریں. ایک منٹ جی، نہیں آپ نہ بول بیٹھے، آپ کا کام تو نہیں ہے ان سے بات کرنے کا. میرے نام سے بہت سارے جیلی اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں، اور بار بار میں ان کو رپورٹ بھی کر چکا ہوں اور سوشل میڈیا پہ میں شیئر بھی کر چکا ہوں. چونکہ مولانا کا ہم نے دڑن تختہ کر دیا الیکشن میں اس کے پیچھے ادھر ٹانگ بھی گیا، ڈی خان بھی گیا، اور ہر جگہ سے اس کا صفایا ہوا. اب اس نے کیا کیا، کسی ایک جیلی اکاؤنٹ سے کوئی ٹویٹ چلی یا جو بھی چلی، میں نے دیکھی بھی نہیں ہے، لیکن حضرت اندہ کے بارے میں بات ہوئی ہے، تو میں نے اس پہ پھر موقف دیا ابھی جب میں میرے نوٹس میں یہ لائی گئی. لیکن اس سے پہلے مولانا نے اپنے یعنی کہ گماشتے جو ہیں، جن کے جو اپنے آپ کو مفتی بھی کہہ رہے ہیں اور جو ان کی زبان ہے، کوئی مجھے شرابی کہہ رہا ہے، ایسے لعنتی اور ملعون افراد کو مفتی کہنا، مفتی لفظ کی توہین ہے. یہ انہوں نے جا کے توہین صحابہ کی یہ سٹوریاں شروع کی ہوئی ہے. یہ سارا کیا درا مولانا کا ہے، یہ مذہبی منافرت پہ لا رہا ہے. میں نے اس پہ واضح طور پہ کہا ہے، میرا ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اور میرا ایک فیس بک اکاؤنٹ ہے، اس کے علاوہ میرے کوئی اکاؤنٹس نہیں ہیں. تو لہٰذا اگر سینکڑوں کی تعداد سے جیلی اکاؤنٹس ہیں، کل کلاں کو یہ پھر بھی کوئی اس طرح شوشہ چھوڑ سکتے ہیں. میں واضح کر دیتا ہوں کہ اگر میرا بال بھی بیکا ہوتا ہے، خدا نخواستہ اگر ڈسپرین کی گولی سے بھی میں مرتا ہوں، تو ذمہ دار مولانا اور اس کی اولاد ہوگی. اچھا مروت صاحب یہ بتا دیجیے گا